لاک ڈاؤن سے پریشان عوام کے لیے وفاقی حکومت کا ایک اور بڑا تحفہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے چھوٹا کاروبار امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کا خصوصی ویب پورٹل کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ سارے پیسے کا آڈٹ ہوگا، 6 ماہ سے 1 سال تک اسی صورتحال کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ پازیٹیو ٹیسٹ والوں کو گھروں میں قرنطینہ کرنا چاہیے، انڈسٹری میں ماسک پہن کر جائیں۔ جو ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں، یہ اس وقت ہم سارے برِ صغیر کے اندر سب سے کم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں 1 مہینے میں 30 روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے۔ ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب 27 روپے ہم نے کم کی ہے، تو پوری 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ عوام کے اوپر اب بوجھ کم کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے محصولات میں 35% کمی ہوئی، پھر بھی کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں 1 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 42 روپے کمی کر چکے، جو خطے میں سب سے کم ہے۔ بھارت میں پیٹرول 153 روپے اور بنگلہ دیش میں 170 روپے فی لیٹر ہے۔ جو بھی ڈیزل استعمال کرتے ہیں وہ مصنوعات کی قیمتیں کم کریں۔ پنجاب حکومت کا تعمیراتی شعبے کے بعد دیگر صنعتوں کو بھی کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں مارکیٹس کو مرحلہ وار کھولنے کی وفاقی حکومت کی سفارش کر دی ہے۔ صوبے میں مکمل کرفیو نہیں، معاشی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھنا ہے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن، 41 دن سے کاروباری سرگرمیاں معطل۔ کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے سندھ حکومت پر دباؤ بڑھنے لگا۔ کراچی تاجر اتحاد کا کاروبار مرحلہ وار کھولنے کی اجازت کا مطالبہ۔ تحریک انصاف، MQM، جماعت اسلامی بھی تاجروں کے موقف کی حامی۔ سندھ حکومت کا کاروباری سرگرمیوں کی بحالی کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ ادھر سندھ حکومت نے مزید 35 صنعتوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ کراچی میں ٹرانسپورٹرز کا 5 مئی کو گاڑیوں سمیت سڑکوں پر آنے کا اندیہ۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد ارشاد بخاری کہتے ہیں سندھ حکومت لاک ڈاؤن سے شہرت چاہتی ہے۔ حکومتی فیصلوں سے ٹرانسپورٹرز اور ورکرز کو فاقوں سے دوچار کر دیا۔ اگر حالات ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے سازگار نہیں تو امدادی پیکج دیا جائے۔ ٹرانسپورٹرز ہر راست قدم اٹھائیں گے، حالات خراب ہوئے تو ذمہ داری سندھ حکومت پر ہوگی۔ فیصل واوڈا کے پیپلز پارٹی پر سنگین الزامات۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے گندم کی لاکھوں بوریاں بیچ کر کھا گئے، راشن کے فنڈز بھی نہیں چھوڑے۔ صنعت کاروں سے SOP کے نام پر بھتہ لیا جا رہا ہے، ان سے صوبہ نہیں سنبھل رہا تو بتا دیں۔ وفاقی حکومت گورنر راج لگا کر سنبھال لیتی ہے، سندھ کو موہنجو داڑو نہیں بننے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا جوابی وار، اشتعال دلانے والوں کو گرفتار کرنے کی دھمکی دے دی۔ فیصل واڈا کے بیان کے رد عمل میں ناصر شاہ نے کہا اشتعال دلانے پر گرفتاریاں تو بنتی ہیں لیکن ملکی مفاد میں نہیں کریں گے۔ گورنر راج کے بیان سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی، کہا وفاقی حکومت کی نااہلی سے لاک ڈاؤن پر مکمل عمل نہیں ہو سکا۔ بتائے گا 18ویں ترمیم، گل بتائے گا ہمیں 18ویں ترمیم کیا ہے، پیپلز پارٹی کو بتائے گا۔ فیصل واوڈا بتائے گا پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم کیا ہے۔ علی زیدی بتائے گا ہمیں کہ 18ویں ترمیم کیا ہے۔ عمران خان ہمیں بتائے گا کہ 18ویں ترمیم کیا اور آئین کیا ہے۔ مطلب شرم نہیں آتی ہے۔ وزیر اعظم تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے آئین میں کتنے آرٹیکل ہیں۔ سعید غنی کا چیلنج، کہا ان کی اوقات ہی کیا ہے جو 18ویں ترمیم پر بات کریں۔ کیا کسی نے عمران خان سے کہا ہے کہ کراچی زیادہ جاؤ گے تو نوکری خطرے میں ہوگی؟ سندھ حکومت نے وفاق پر امداد نہ دینے کا الزام بھی لگا دیا۔ ناصر شاہ نے کہا وفاق نے 1 وینٹیلیٹر تک نہیں دیا، جو سامان دیا وہ ناقص تھا، کسی دہاڑی دار اور مزدور کو پیسے نہیں ملے۔
اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، تیز ہواؤں سے موسم خوشگوار، سرگودھا اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش اور ژالہ باری۔ لاہور، گجرانوالہ، مرید کے جہلم اور کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی رمجھم۔ خیبر پختونخوا میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ ادھر آسمان سے بوندیں گرتے ہی متعدد علاقوں کی بجلی بند، کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ ٹینس سٹار ثانیہ مرزا فیڈ کپ ہارٹ ایوارڈ کے لیے نامزد۔ ثانیہ کو ایشیا اوشیانہ زون کی جانب سے انڈونیشیا کی پرس کا میڈالین 9 گروہوں کے ہمراہ نامزد کیا گیا۔ فاتح کا انتخاب شائقین کی آن لائن ووٹنگ سے ہوگا، جو 8 مئی تک جاری رہے گی۔ نہیں کریں گے۔ سیاسی طور پر اگر ریلوے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس اگلے مہینے یعنی 1 مہینہ یہ تنخواہ دے رہے ہیں، ایک اس سے اگلا مہینہ ہے، ہماری 5 ارب روپے کی تنخواہیں بغیر آمدن کے جا رہی ہیں۔ سو ایک تنخواہ اور کہ ہمارے پاس گنجائش ہے، ورنہ ہمیں اور سبسڈی لینی پڑے گی۔ اگر آپ نے ریلوے کے بارے میں جاننا ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا مزدور عظیم ہے، ہمارا ریلوے کا مزدور عظیم مزدور ہے کہ اس نے کرونا وائرس کے دوران بھی کوشش کی ہے کہ یہ بوسیدہ ٹرینیں ٹھیک ہوں، اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اپنی جان مال ایک کی ہے۔ اسی لیے میں نے سجیشن پیش کی ہے کہ ریلوے کے مزدوروں کا ایک گریڈ بڑھانا بڑا ضروری ہے، ہر مزدور کا ایک سکیل بڑھایا جائے۔ اگر فنانس منسٹری کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فنانس کا بڑا ایکسپرٹ ہوں، لیکن اگر آپ ریلوے کو دے دیں تو ہم اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں۔ ہم 1 گریڈ کے بجٹ کے اضافے کے ساتھ اپنا پی ایس ڈی پی خود بنائیں گے۔ 1 گریڈ کے تمام ریلوے ملازمین کا اضافہ میرا خواہش ہے، اور میں آپ کو روزے میں زبان دے رہا ہوں، کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ جو ایک نئی لہر نکلی ہے کہ کرونا وائرس سے پی آئی اے اور ریلوے جو ہے نشانہ بنی ہوئی ہے، جب تک میں وزیر ہوں کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میری پریس کانفرنس 5 منٹ کی ہوتی ہے اور 5 منٹ سوال۔ اور یار مجھے چھوٹے چھوٹے بات، اچھا مجھے لکھ کر دیں، میں چیک کروں گا، مجھے اتنا یاد نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بھری جائیں گی، آپ بے فکر ہیں۔ آپ کو ریلوے کا زیادہ پتہ ہے کیونکہ آپ ہوتے ہی ریلوے میں ہیں۔ سارے پاکستان میں 1000 مارکیز لگائیں گے ریلوے کی زمین پر، اور پرائیویٹ کو ٹھیکہ دیں گے، اور مختلف جگہوں پہ فوڈ مارکیٹ بنائی جائیں گی۔ جی سر، جی نیب کے ترمیمی آرڈیننس سے کیا؟ نیب کا ترمیمی آرڈیننس ابھی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا، سارے غور سے سن لیں میری بات، ابھی بڑا ٹائم ہے، اور 18ویں ترمیم میں بھی ٹائم ہے، اور روزوں کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے، اور روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی۔ اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں مسودہ آ گیا ہے اور بات ہو گئی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیب کے قانون بدل دو، پھر ہم سے 18ویں ترمیم کی بجائے آپ 20ویں ترمیم بھی کروا لیں۔ 2 طرفہ ٹارزن بنے گی، کیا بٹ صاحب سوال کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بھری جائیں گی، آپ بے فکر ہیں۔ آپ کو ریلوے کا زیادہ پتہ ہے کیونکہ آپ ہوتے ہی ریلوے میں ہیں۔ سارے پاکستان میں 1000 مارکیز لگائیں گے ریلوے کی زمین پر، اور پرائیویٹ کو ٹھیکہ دیں گے، اور مختلف جگہوں پہ فوڈ مارکیٹ بنائی جائیں گی۔ جی سر،
جی نیب کے ترمیمی آرڈیننس سے کیا نیب کا ترمیمی آرڈیننس ابھی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا. سارے غور سے سن لیں میری بات. ابھی بڑا ٹائم ہے اور 18ویں ترمیم میں بھی ٹائم ہے, اور روزوں کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے, اور روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی. اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں مسودہ آ گیا ہے اور بات ہو گئی ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیب کے قانون بدل دو, پھر ہم سے 18ویں ترمیم کی بجائے آپ 20ویں ترمیم بھی کروا لیں. دو طرفہ ٹارزن بنے گی. کیا بٹ صاحب سوال کیا؟